بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم جناب صدر محترم حضرات علماء کرام جمعیت علماء اسلام کے ذمہ دار ساتھیوں، میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ آپ جیسے مخلصین کی اس مجلس میں شریک ہو رہا ہوں۔ رب العزت اس اجتماع کو قبول فرمائے اور اسے دین اسلام کی قوت اور اس کے غلبے کا ذریعہ بنائے۔ میرے محترم دوستوں، پاکستان کی تاریخ کے جس نازک مرحلے میں ہم داخل ہو رہے ہیں، یہ ہم سے کچھ تقاضا کرتا ہے۔ اگر ہم برصغیر کی پوری تاریخ کا مطالعہ کریں تو انگریز استعمار کے خلاف آزادی کے لیے قربانیاں یہ آپ ہی کی تاریخ ہے۔ اور آج بھی ہم ایک نئے عالمی استعمار کی غلامی کی طرف دھکیل دیے گئے ہیں۔ اگر قوم کو اس سے آزادی دلانی ہے تو پھر آپ کے علاوہ ملک میں اور کوئی قوت نہیں۔ آزادی ہمارے نظریات کی اساس ہے۔ آزادی انسان کا پیدائشی حق ہے۔ جس طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے ایک گورنر کو جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا تھا، مَتَى اسْتَعْبَدْتُمُ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدَتْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ أَحْرَارًا۔ تم نے لوگوں کو اپنا غلام کب سمجھ لیا ہے؟ کہ ماں نے ان کو آزاد جانا۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آزادی کی بنیاد عقیدہ توحید۔ جس طرح ہماری خاندانی زندگی، گھریلو زندگی میں باپ ایک ہوتا ہے اور اس بات کی اتباع اور فرمانبرداری کی زندگی گزارنا انسانی شرافت کی علامت
اس کے دکان پر بیٹھنا، اس کے زمین پہ کام کرنا، ہم اس کو نوکری نہیں کہتے، ملازمت نہیں کہتے۔ اسی طرح کائنات کا خالق ایک، اور اس ایک خالق کائنات کی عبادت کرنا، اس کی بندگی کرنا، یہ فطرت کی زندگی ہے، اس کو غلامی کی زندگی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ملک ہمارا ہے، یہ دھرتی ہماری ماں ہے، اور ماں سے پیار اور محبت اور ماں کی عزت و ناموس پر اپنی جان لٹا دینا، یہ انسانی معاشرے میں غیر اہمیت ہے۔ لیکن اگر ہمارے ملک پر ایسے حکمران مسلط کر دیے جائیں کہ وہ ناجائز بھی ہو اور نااہل بھی، تو ظاہر ہے کہ ہم سیاسی جماعت اور سیاسی جماعت ہونے کے ناطے پارلیمانی سیاست سے وابستہ، کبھی کہتے ہیں کہ مولوی کا سیاست سے کیا کام ہے؟ میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ علماء کرام قوم کو یہ درس دیتے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اگر علماء انبیاء کے وارث ہیں اور مسجد کا مصلی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، تو اس مصلی کے لیے تو آپ اپنے آپ کو انبیاء کا وارث کہتے ہیں، آپ کے بغیر کوئی آ کر کھڑا ہو جائے۔ ممبر کو آپ ممبر رسول کہتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ عالم دین کے علاوہ کوئی اس پہ بیٹھ کر خطبہ نہیں کر لیتا ہے، تو پھر سیاست بھی تو انبیاء کا وظیفہ ہے، وہاں آپ اس کے وارث کو دیں۔ كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبي خلفه طاعة ولا نبي بعده۔ تو آج اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ سیاست کیوں کرتے ہیں تو آپ کہیں کہ یہ تو وظیفہ ہی طرح بنتا ہے، تم بیچ میں آ گئے ہو، تم نے قبضہ کیا ہوا۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ تمام سیاسی جماعتوں نے، جس میں اختلاف کی جماعتوں نے بالاتفاق کہا کہ 2018 کا الیکشن آندھی ہوئی ہے بدترین گاندھی، ہم اس کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتے، دوبارہ انتخابات کریں۔ تو کس اعتبار سے تو پھر یہ حکومت ناجائز ہے؟
ہم نے دوستوں بھی کہا تھا ہم نے ایک موقف طے کر لیا، ایک بیانیہ ہم نے طے کر لیا، تو اب اس پر عوام کو آمادہ کرنا بجائے اس کے کہ ہم اسمبلیوں میں جائیں، حلف اٹھائیں، ہم مساجد کے مراحل میں شریک ہوں۔ ہمیں اپنے موقف پر قوم کو مجتمع کرنا چاہیے۔ لیکن جب ہم نے اپنے مساجد کے مراحل میں دلچسپی دکھائی تو عوام کے ذہن سے ہمارا بیانیہ محو ہو، اور پھر تمام سیاسی جماعتوں کو ایک نئے بیانیے کا انتخاب ہے، اور وہ اس کی نااہلی کا بیان ہے۔ سب سے پہلے جو انہوں نے اپنے ناپاک عزائم کا اظہار کیا، دینی مدارس کا شروع۔ جب ہم نے اس پر للکارا ان کو، تو انہوں نے ہمارے ہی علماء کرام سے ملاقات کی۔ مولوی کو مولوی یہ پاکستان ہے اور ہمارا آئین کہتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام کی توہین کی سزا موت ہے، لیکن یہاں جو توہین کرتا ہے اسی کو اعزاز سے نوازا جاتا ہے۔ جب ہم نے محسوس کیا کہ بیرونی دباؤ کے ساتھ فیصلے کیے جا رہے ہیں عدالتوں میں اور اس میں عدالتی کور دیا جاتا ہے، وہاں سے ہم نے میڈیا مارچ کہا۔ جب ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا میں قادیانی نیٹ ورک متحرک ہو گیا، اس وقت بھی برطانیہ میں ایک اجتماع ہوا تھا، اور اس میں ہمارے قرآن کو بتایا گیا تھا کہ آپ نے جو وعدے کیے تھے اب وہ پورے کرنے ہوں۔ اور چند روز پہلے قادیانی صاحب نے بیان دیا کہ مرکز تو ہمارا قادیان ہے، لیکن پاکستان کو اپنے آئین میں تبدیلی لانے ہوں۔ یہ ضرورت کو کہاں سے؟ ایک چیز تو میرا آئین تحفظ دے رہا، اسلامی جماعت کو میرا آئین تحفظ دے رہا، اور جب اس کو خطرہ درپیش ہوگا تو کیا آئین کی اسلامی حیثیت، ان کا اسلامی پہلو وہ اتنا ناوارث ہے کہ اس کے ساتھ کوئی کھیلے اور کوئی بات کرے، اور اگر کوئی بات کرتا ہے تو کہتے ہیں مذہبی کارڈ استعمال کر رہے ہیں۔ میرے ساتھی بھی یہ ملک کے اندر ایک نظریاتی کشمکش ہے، نہ کوئی اینکر ہمیں اپنے نقطۂ نظر سے ادھر ادھر کر سکتا ہے، نہ کوئی سیاستدان ہمیں ادھر ادھر۔ جمہوریت کو خطرہ درپیش ہو تو پھر تو جمہوریت کا کارڈ استعمال کرنا، میدان میں نکلنا فرض ہے۔ انسانی حقوق کا مسئلہ درپیش ہو تو سارے این جی اوز اور محبتی مافیا سڑکوں پہ آ جائے تو لاوارث صرف ہمارے آئین کی اسلامی جماعت ہے۔ نااہلی کا یہ حالت کہ ملک معاشی طور پر بیٹھ گیا،
اور یاد رکھیں متمدن دنیا میں ملک کی بقا کا دار و مدار مستحکم معیشت پر ہوتا ہے۔ آپ کے پاس اس وقت اسٹیٹ بینک میں 8 یا 9 ارب ڈالر کے ریزرو بتایا ہے۔ انڈیا کے پاس 450 ارب ڈالر ریزرو ہے۔ تو پھر یہی ہوگا کہ بڑی آسانی کے ساتھ کشمیر کے حصے میں قبضہ ہوگا اور ہمارے راستے میں صرف ہونا اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس اعتبار سے ہماری معیشت تباہ ہے۔ پچھلی حکومتوں سے یہی شکوہ رہتا تھا کہ انہوں نے قرضے لیے ہیں اور قوم کے آنے والی نسلوں پر قرضوں کا بوجھ ڈال دیا۔ لیکن پاکستان کی تاریخ میں جتنی حکومتوں نے جتنے قرضے لیے ہیں سب کو جمع کیا جائے تو اس گزشتہ سال کے لیے گئے اس موجودہ حکومت کے قرضے اس سے گر جائیں۔ اگر چین نے پاکستان میں 70 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا فیصلہ کیا، انہوں نے بین الاقوامی دباؤ کے تحت اس 70 ارب ڈالر چین میں ڈبو دیے اور پھر کہتے ہیں کہ چین ہمارا دوست ہوگا۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ آج مہنگائی کا کیا ہے؟ وہ صرف مذہبی جماعتوں کا قرض نہیں ہے، عام پاکستانی کا قرض ہے۔ 35-40 ہزار ماہانہ کمانے والا آج وہ بازار میں مہینے کا راشن نہیں خرید سکتا۔ نوجوانوں کو کہا گیا کہ 1 کروڑ تمہیں نوکریاں دیں گے، 15 سے 20 لاکھ نوجوانوں کو نوکری سے نکالا گیا ہے، دینے کی تو بات ہی نہیں۔ سرمایہ کار پیسہ باندھ نکال رہا ہے۔ ہم جتنی بھی ترغیبات دے رہے ہیں باہر کی دنیا کے سرمایہ کاروں کو پاکستان میں آنے کے لیے، آج تک ایک آدمی پاکستان نہیں آیا۔ وجہ ہمارے پاس بات ہے تو معیشت جام ہوگا۔ اب ایسے وقت میں عام آدمی کی ترجمانی ہو، ملک کے نوجوان کی ترجمانی ہو، تاجر طبقہ جو ان کی معیشت کے لیے ریڑھ کی حیثیت رکھتا ہے، آج وہ قرض میں مبتلا، اس کی آواز کون بنے گا؟ ہر شعبہ زندگی میں اب مسئلہ صرف مذہبی عنوان کا نہیں ہے، معاشی عنوان کا، عام آدمی کا بھی مسئلہ ہے اور ہم سب مسائل لے کے بتا۔ تو اس اعتبار سے عام حضرات سے اتنا کرنا چاہتا ہوں کہ مشکلات تو آئیں، یہ میدان ہے ہی مشکلات، اور اگر آپ آزادی کے عنوان سے میدان میں نکلتے ہیں ایسے حکمرانوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے، تو اس کے لیے شرط اول ایک چیز ہے کہ دلوں کے اندر سے خوف نکال۔ خوف اور بزدلی کے ساتھ
حوصلے کے ساتھ یہ جنگ نہیں لڑتا، بڑی بے باکی کے ساتھ میدان میں جانا۔ تو جماعت آپ لوگوں سے تعلق، جماعت کی قوت آپ لوگ، آپ نے عام آدمی کو اعتماد دلانا ہے، دکاندار کو اعتماد دلانا ہے، تاجر کو اعتماد دلانا ہے، غریب کو اعتماد دلانا ہے، نوجوان کو اعتماد دلانا ہے کہ ہم آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو ناجائز حکمران اور نااہل حکمران، اس کو گھر بھیجیں گے تو کچھ بچے گا۔ اس اعتبار سے ضلع بضلع آپ حضرات نے کام کرنا، دیہاتوں تک جانا، محلوں کے اندر جانا ہے، اور اس عظیم مقصد کے لیے موقع کو پیدا نہیں کرنا۔ اگر جمعیت علماء اسلام تنہا 15 ملین مارچ کر سکتی ہے، کوئی دوسری جماعت ایسا رسک لینے کے لیے بھی تیار نہیں، اور پھر 15 ملین مارچ مکمل پرامن، پتہ بھی نہیں ہوتا، شیشہ بھی نہیں ہوتا، تو ہم اسلام آباد میں آئیں گے اور قرآن ہوگا۔ نعرے کی وجہ کوئی کام بھی کر رہا ہے یا نہیں؟ وزیر ناموں پہ ہمیں لوگوں کو آنا ہے۔ تو غیر محترم ساتھیوں، اسی لیے آج یہ اجتماع ہے اور اسی مقصد کے لیے میں آپ کی خدمت میں خود حاضر ہوا ہوں، تاکہ جو ذمہ داری جماعت کی ہے ہم سب مل کر مشترک کے ساتھ ان ذمہ داریوں کو میں اب آنے والا مستقبل ہے اس کے فیصلے جماعت کئی اجلاس ہوئے ہیں، مرکزی صورت کا بھی اجلاس ہوا ہے، ابھی چند روز پہلے مرکزی مجلس عاملہ کا بھی ہوا ہے، مختلف کمیٹیاں بھی بنی ہیں، وہ لوگوں سے مل رہی ہیں اور اچھا رسپانس رہا، ہر طرف سے اچھا رسپانس، بڑا حوصلہ افزا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم نے انشاءاللہ العزیز اس آزمائش پر انشاءاللہ اللہ کی مدد سے پورا اترنا ہے۔ پہلے تو انشاءاللہ العزیز اس کا مرحلہ ہی نہیں آیا لیکن انشاءاللہ ہم نے پوری ہمت کے ساتھ، پوری جرأت کے ساتھ اور اللہ پر توکل کرتے ضرور بھی کہہ دو کہ اذکار اور تلاوت میں شروع کر دیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں اور اسی کی مدد طلب کریں کہ اس کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں۔ اللہ تعالی ہمارا عام و ناصر ہو، وآخر دعوانا راستہ دے کے جائے بھائی، راستہ دے کے بھائی آگے ادھر آئے، راستہ دے دیجیے، راستہ دے بھائی۔
भाई कोई कुछ नहीं बस यार इधर आओ ना ना लास्ट